ہاں، نسل پرست، جنونی اور کیا کیا کہا جائے کہ ایک سفاک دنیا کے سب سے بڑے ملک سپر پاور کے صدر ٹرمپ کے بعد جب ابھی میں پہلے جو بائیڈن کا خطاب سن رہا تھا، یقینی طور پر یہ ایک اسٹیٹمنٹ کا خطاب تھا۔ وہ خطاب جو کبھی نکسن کرتے تھے، جو کبھی کینیڈی کرتے تھے، جارج بش وغیرہ بھی تقریر کرتے تھے، لیکن یہ امید نہیں تھی کہ آج بائیڈن ایک انتہائی جذباتی تقریر کریں گے۔ اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ میں سارے امریکہ کا صدر ہوں۔ ٹرمپ چلے گئے، ان کا دور چلا گیا، اور پھر ٹرمپ کو جس رسوائی سے جو ہے یہاں سے رخصتی ہوئی ہے، غالباً امریکی تاریخ میں کوئی صدر اس طرح رخصت نہیں ہوا ہوگا۔ اور جیسا میں نے کہا کہ ان کی رخصتی کے بعد آج گو کہ کرونا ہے، اس کے باوجود اور 10 لاکھ لوگ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں، جس کا ذکر جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں کیا۔ اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا، نسل پرست ٹرمپ کی طرح نہیں جس نے کہا تھا میں میکسیکن کو نکال دوں گا، میں مسلمانوں کو نکال دوں گا۔ انہوں نے کہا میں سارے امریکہ کا صدر ہوں۔ اور یقیناً پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو جو بائیڈن کا خطاب ہمارے لیے خوش آئند ہوگا۔ میرے ساتھ مہمان ہیں وائس آف امریکہ کی سارہ زماں، اور ہنا ربانی کھر سابق وزیر خارجہ بھی مجھے جوائن کریں گی۔ تو سب سے پہلے میں سارہ زماں کے سامنے پاس چلتا ہوں کہ جو وائٹ ہاؤس کے سامنے ہیں۔ ایک تو شکریہ سارہ، مجھے علم ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں خود اپنے چینل کی وجہ سے، لیکن اسی جگہ میں 4 سال پہلے کھڑا تھا تو بڑا ماحول کافی یہ نہیں تھی ویرانی جو میں اس وقت پیچھے دیکھ رہا ہوں، کوئی ٹینسی لگ رہی ہے۔ لیکن میں سن رہا ہوں کہ ویسے پورے واشنگٹن میں، امریکہ میں اس ٹرمپ کے جانے اور ان پر بڑا سیلیبریشن ہے سارا۔ جی، واشنگٹن میں ماحول ٹینس ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے تو کرونا وائرس کی وجہ سے ہی نیشنل مال پہ لوگوں کی آمد و رفت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور جو انوگرل کمیٹی تھی ان کا یہی فیصلہ تھا کہ لوگ یہاں پہ نہ آئیں تاکہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے وہ مزید نہ پھیلے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب 6 جنوری کو کیپٹل کی عمارت پہ حملہ ہوا تو اس کے بعد سے پھر فیصلہ کیا گیا کہ آج کے دن نیشنل مال کا پوری طرح سے ہی بند کر دیا جائے، پیدل آنے والوں کے لیے بھی۔ تو عام طور پہ جس جگہ پہ لوگ کھڑے ہو کے تقریب دیکھتے ہیں حلف برداری کی، اس مرتبہ اس جگہ پہ کوئی بھی شخص نہیں کھڑا ہوگا، کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ عام جو پبلک ہے اس کے لیے راستے تمام تر روکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے شہر میں جو ماحول ہے وہ ٹینس ہے، اور ساتھ میں ہی سیکیورٹی کی بہت بھاری پریزنس ہے۔ آج کے دن تقریباً 25,000 نیشنل گارڈ کے اہلکار جو ہیں وہ پہرا دے رہے ہیں کیپٹل کی عمارت کا، اور پورا جو ایک ریڈ زون سیکیورٹی کے لیے کریٹ کیا گیا ہے وہاں پہ فوج کا اور دیگر جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے اہلکاروں کا پہرا ہے۔ تو ماحول اوور آل اس میں تناؤ ہے۔ خوشی منانے کا اس لیے یہاں پہ منظر نظر نہیں آ رہا کیونکہ لوگ ہی نہیں ہیں جو عام طور پہ اس موقع پہ یہاں موجود ہوتے ہیں خوشی منانے کے لیے۔ جی سارا، یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں اور خاص اس ریجن کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے اور ٹرمپ کا سارا دور جو ہے لوگ کہتے ہیں ایک بڑا ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ گو کہ میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ جس طرح جب ٹرمپ آئے تھے، اور میں اس وقت جب 4 سال پہلے میں نے ان کی تقریر سنی تھی، خطاب سنا تھا، خود واشنگٹن میں تھا، تو وہ تو دہلا دیا تھا۔ وہ سب کچھ نہیں کر سکے کیونکہ بہرحال امریکہ میں ایک سسٹم ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں، وائس آف امریکہ میں ہیں، وہاں ہمارے اس طرح کا نہیں ہے کہ فرد واحد جو ہے وہ جو ہے تبدیلیاں لے آئے، لیکن یہ خوف تو تھا۔ لیکن اب جب جو آج تقریر سے تو بہت لگے، بڑے پازیٹیو لگے، بائیڈن کتنے مختلف ہوں گے؟ اور خاص طور پر اس ریجن میں جو بڑے ایشو تھے، شروع میں جیسے ٹرمپ نے کہا تھا میں کشمیر تک کے ایشو کو حل کرنے کو کہا تھا، پھر شاید انہوں نے ٹرمپ کارڈ یہ کھیلا کہ دوحہ ٹاک کی بات بھی کی تھی، لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ نکلا۔ تو اگر پاکستان کے نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے سارا، تو جو بائیڈن کتنے مختلف ثابت ہوں گے سابقہ نسل پرست جیسے میں نے کہا جنونی ٹرمپ کے مقابلے میں سارا؟ جی، اس میں جہاں تک ہم اگر صدر ٹرمپ کی بات کریں تو کل جب انہوں نے جانے سے پہلے اپنا الوداعی پیغام بھی دیا تو اس میں انہوں نے یہ بات خاص طور پہ کہی کہ میں نے کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی، اور ساتھ میں ہی انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے فوجیوں کو واپس بلایا جو دنیا کے مختلف ملکوں میں امریکہ کی طرف سے تعینات ہے، خاص طور پہ افغانستان، شام اور عراق کی وہ مثال دیتے ہیں۔ جہاں تک جو بائیڈن کا تعلق ہے تو وہ بھی ملٹری کی بہت محدود پریزنس کے حق میں اب تک بات انہوں نے کی ہے، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کوششوں
کے لیے مقامی جو ہیں فورسز ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ تو ایک چیز جو ہم دیکھیں گے اب آنے والی انتظامیہ کے دور میں وہ خاص طور پہ یہی بات ہوگی کہ اتحاد کیسے قائم ہو، لوگوں کے ساتھ مل کے کیسے کام کیا جائے، اور اسی کے تناظر میں ہم پاکستان کے حوالے سے بھی پھر پالیسی کو دیکھ سکتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ پاکستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات بنائے گی، کیونکہ اس کا اوور آل میسج اتحاد کا اور لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کا ہے۔ سارا ایک اور جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں بھی اس کا ذکر کیا، اور غالباً انہوں نے جو کیپٹل ہل پر حملہ ہوا اس کو امریکی سیاسی تاریخ کا بدترین واقعہ قرار دیا۔ خیر وہ کوئی لوگ ناراض نہ ہو جائیں، میں قطعی طور پر ذکر نہیں کر رہا تھا، پاکستان کی سپریم کورٹ پر بھی جو حملہ ہوا تھا بڑا سیاسی تاریخ کا ایک بڑا بدترین واقعہ اور ثانیہ تھا۔ خیر چھوڑیے، ہمارے یہاں تو ہوتا رہتا ہے یہ، لیکن یہ جو اب سمجھتی ہیں آپ کہ امریکہ میں اتنا بڑا واقعہ ہوا، ٹرمپ کے حامیوں نے ان کے کہنے پر ہلاکتیں تک ہوئیں، کیا مقدمے دائر کیے جائیں گے؟ کانگریس اور اس سے جو منتخب ہوئے ہیں پارلیمنٹ کیا ٹرمپ کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی، اور براہ راست کرے گی؟ جب یہ ہمارے ملکوں میں تو خیر پکڑ دھکڑ چلتی رہتی ہے، ایک روایت ہے سب کانٹیننٹ میں، اس ریجن میں، لیکن کیا امریکہ میں، جس کی ماضی میں شاید اس کی روایت نہیں ملتی کہ امریکی صدر کو جو انہوں نے کیپٹل ہل پر اور پارلیمنٹ پر حملہ کیا اور جسے میں نے کہا ہلاکتیں بھی ہوئیں، اس پر جو بائیڈن پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر ایک قرارداد کے ذریعے یا ریزولوشن کے ذریعے اور ریپبلکن کو لے کے کیا ٹرمپ کے خلاف کارروائی کریں گے سارا؟ دیکھیے، جہاں تک امریکی کانگریس کی بات ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ سینٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو ہے مقدمہ، اس کا آغاز آنے والے کچھ دنوں میں ہونے والا ہے۔ ان کا مواخذہ تو جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اب اس کے بارے میں مقدمہ جو ہے وہ سینٹ میں چلے گا، اور وہاں پہ جو نئی سینٹ جب بیٹھے گی تو اس میں اس مرتبہ ایون سپلٹ ہے، یعنی جتنی نشستیں ڈیموکریٹس کے پاس ہیں اتنی ہی ریپبلکنس کے پاس بھی ہیں، 50-50۔ تو ایک تو ایون سپلٹ ہوگا، اور اس دفعہ جو ویٹو کا جو حق ہے، یعنی جو ڈیسائیڈنگ ووٹ ایک طرح سے کہہ لیں کہ ٹائی بریکر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اب نائب صدر جو اب بنیں گی کاملا ہیرس، ان کے پاس ہوگا۔ تو سینٹ میں مقدمہ چلنے کی تو بات ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے سینٹ میں جو ریپبلکنز ہیں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کسی قسم کا فیصلہ دینے کا جو اس جانب کوئی آمادگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سینٹ میں جو ریپبلکنز کے میجورٹی لیڈر رہے مچ میکونل، انہوں نے بھی گزشتہ روز یہاں تک تو کہا کہ کیپٹل پہ جس موب نے حملہ کیا تھا اس کو اکسایا، اس کو اشتعال دلایا، صدر اور دیگر طاقتور لوگوں نے ان سے جھوٹ بولا۔ تو ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ میں ریپبلکنز کی طرف سے بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں تنقید جو ہے وہ اٹھ رہی ہے، لیکن بالآخر فیصلہ وہ کیا کرتے ہیں، اور کم از کم 17 ریپبلکنز کا جو ہے ساتھ وہ ڈیموکریٹس کو چاہیے ہوگا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے کے لیے۔ تو اب یہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جو کیس یہاں پہ جس کی سماعت شروع ہوتی ہے، ٹرائل جو شروع ہوتا ہے، وہ کس طرف جاتا ہے۔ شکریہ سارا، مجھے علم ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ آپ جس ادارے سے وابستہ ہیں، آپ مصروف تھیں، آپ نے خاص طور پر ہمارے لیے وقت نکالا، اور آپ کو علم ہے کہ ایک زمانے میں تو پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا تھا، حکومت تبدیل ہو، ہمارے یہاں بجٹ بنے، بڑی بڑی تبدیلی ہو، کہا جاتا تھا واشنگٹن کے بغیر پاکستان میں پتہ نہیں ہلتا۔ شاید اب ویسی صورتحال نہیں ہیں، اب شاید جدہ یا دیگر ممالک آ گئے ہیں، اس لیے پاکستان پر بڑے گہرے اثرات پڑتے ہیں جب بھی کوئی امریکہ میں تبدیلی آئے، اور اتنی بڑی تبدیلی۔ میرے ساتھ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر ہیں، ایک تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہنا بی بی۔ ہنا بی بی، آپ تو میں نے کہا نا وزیر خارجہ کے حیثیت سے امریکن پالیسی کو بھی دیکھتی رہی ہیں، پھر بعد میں بھی فالو کرتے رہی ہیں، اور ایک آدھ دورے میں میرا آپ کا ساتھ بھی رہا۔ ٹرمپ کا دور بہت غیر معمولی رہا، یعنی امریکی تاریخ میں، جیسے میں نے کہا آپ تو ہسٹری کی بڑی طالب علم ہیں، آپ نے بڑا قریب سے دیکھا ہے پاور کوریڈور میں۔ آپ کے خیال میں ٹرمپ کے دور میں پاک امریکی تعلقات پر کتنا ہمیں نقصان ہوا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑا، امریکی صدر آتے جاتے رہتے ہیں، چاہے ریپبلکن ہوں چاہے ڈیموکریٹس ہوں، لیکن پھر بھی آپ سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ کی وجہ سے نقصان پہنچا پاکستانی آمد و رفت میں، خاص طور پر جو امریکہ میں پاکستانی تھے یا مسلم تھے؟ ہنا بی بی، دیکھیں پاکستان کو تو شاید غیر معمولی نقصان نہ پہنچا ہو، اس لیے نہیں کیونکہ ٹرمپ کا دور پاکستان کے لیے بہت اچھا گزرا، بٹ اس لیے کیونکہ امریکہ کی ریکوائرمنٹ افغانستان میں بالکل چینج ہو گئی پچھلے 4 سالوں میں، اور وہ اس طرح چینج ہو گئی کہ انہوں نے وار کا، جنگی جنون کا ہر حربہ استعمال کرنے کے بعد
اس وار مائنڈیڈنس سے نکل کر نیگوسیشن کے اوپر فائنلی گئے. دس واز دیئر، میں کہتی ہوں یہ ان کی چوائس نہیں تھی، یہ ان کی ایک قسم سے مجبوری بن گئی جب ہر قسم کی جنگی انہوں نے کر لیے ایکسپیریمنٹس اور پھر نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ کے لیے ان کو پاکستان کی آفس کی ضرورت تھی اور اس لیے ان کو پاکستان کی طرف ایک بہتر رویہ اختیار کرنا پڑا. بٹ دنیا کے اندر دیکھیں اور اگر آپ ریجن میں دیکھیں تو ٹرمپ کے دور نے ہمارے لیے پورے ریجن کے لیے بہت نقصان کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایڈورسوریل کلائمیٹ کریٹ کیا ہے بٹوین چائنا جو پہلے بھی تھا اور انڈیا، جو انسٹیگیٹ زیادہ کیا ہے اور ریجن کو چھوٹے چھوٹے گروہ میں بالکل ڈیوائڈ کر دیا ہے. اور اس سے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ٹریڈ سے لوگ ہٹ کے جنگی ڈویژن میں آ رہے ہیں اور ہمارے ہاں ہمارے ریجن میں بھی یہ چیز آپ کو بہت نظر آتی ہے. سو آئی تھنک جو ٹرمپ نے ایک انٹرنیشنل لیول پہ، ایک ورلڈ وائڈ لیول پہ جو ان کی ایک سوچ کا نقصان پہنچا، وہ ہم اپنے ریجن میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. اور کیونکہ میں یہ مانتی ہوں کہ جب تک ریجن ایک پیس میں ایٹ پیس ود ایچ ادر اینڈ ود ان اٹ سیلف نہ ہو، اس وقت تک ہر ملک کا سٹیزن بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس سے آئی تھنک ہی ڈڈ مور ہارم دین گڈ. آف کورس ہی ڈڈ مور ہارم دین گڈ. بھی جو اس پورے جو اگر ٹرمپ کا دور ہوا اس میں ایک شاید ہمیں پازیٹیو چیز نظر آ رہی تھی، وہ افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ تھا. خاص طور پر ہم نے دوحہ ٹاک سے بہت زیادہ امیدیں لگائی ہوئی تھی کہ ڈیورن لینڈ کے اس طرف اور اس طرف ہزاروں لوگ بلکہ شہید ہو رہے تھے، املاک تباہ ہو رہی تھی، وہ حملے بعد بھی دوحہ ٹاک کے دوران بھی جاری رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہیں، کیونکہ شاید ٹرمپ جو ہے وہ اس کو ایک کارٹ کے طور پر استعمال کر رہے تھے الیکشن جیتنے کے لیے، تو جو بائیڈن مختلف ثابت ہوں گے، خاص طور پر دوحہ ٹاک کو آگے بڑھائیں گے، کامیاب بنائیں گے. ہنا بی بی جی دیکھیں، اگر آپ بلنکن کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں جو انہوں نے ابھی اپنی ہیئرنگ میں دی ہیں اور ان کو آپ کمپیئر کریں جنرل میٹس کی اسٹیٹمنٹ سے جو انہوں نے ٹرمپ کے دور کے شروع ہونے سے پہلے یا شروع ہوتے ہی دی انہی ہیئرنگز میں، کنفرمیشن ہیئرنگز، پری کنفرمیشن ہیئرنگز میں، تو آپ کو ایک بہت واضح فرق نظر آتا ہے. میٹس کا اسٹیٹمنٹس تھیں کہ پاکستان میں سینکچریز ہیں، ہم ان کو کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ کام کریں، ہم بہتر ریلیشن شپ کرنے کی کوشش کریں گے. اور بلنکن کی اسٹیٹمنٹ میں بار بار انہوں نے اس چیز کو ریکگنائز کیا ہے کہ پاکستان ہیز موو فارورڈ، اس نے اسسٹ کیا ہے پاکستان نے ہمیں افغان سیٹلمنٹ میں یا جس طرف بھی وہ جاری ہے، اور پاکستان نے ہر قسم کے ٹیررسٹ کے اوپر کافی ایکشن لیا ہے. تو ایک پازیٹیو اسپن آپ کو نظر آتا ہے، اینڈ آئی وڈ ناٹ کال اٹ اے اسپن، ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے. میرے نظر میں پاکستان کا جو ایک ٹائم تھا جہاں پاکستان جو کچھ کر لے لوگوں کی طرف سے اس کو، یا دنیا کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے برا بھلا ہی کہا جا رہا تھا، وہ وقت ختم ہو گیا ہے. تو میرے نظر میں جب دنیا میں ایک ہم آہنگی کی طرف چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور میرے نظر میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جہاں لیکن پیس سیٹلمنٹ میں نے پہلے بھی کہا جو افغانستان میں ہوا ہے وہ ٹرمپ نے نہیں کرایا، وہ امریکہ کے انٹرسٹ نے کیا ہے. اور امریکہ کا انٹرسٹ ویدر ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو ول ریمین دا سیم. اور ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ افغانستان میں کسی نہ کسی قسم کا پیس سیٹلمنٹ کر کے وہاں سے جتنی جلدی جتنے زیادہ لوگ نکال سکتے ہیں وہ نکال لیں. تو آئے پرسنلی بالکل بھی میں نہیں سمجھتی کہ یہاں پہ کوئی یو ول موو اے فیو اسٹیپس بیک. آئی تھنک یو ول اسٹارٹ فرام دا اینڈ پوزیشن آف دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. شکریہ ہنا ربانی کھر صاحبہ، آپ نے وقت نکالا. کوئی علم ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا ٹرمپ کو نکال کر آنا اس پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا تبدیلی ہے، اور ایک خوشائن بات یہ ہے کہ جو بائیڈن نے کھل کر جو ہے ٹرمپ کی مذمت کی، خاص طور پر انہوں نے جو حملہ کیا. دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن خاص طور پر دوحہ ٹاک اور افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے لیے کس قدر مفید ثابت ہوں گے، ٹریڈ کے حوالے سے، خاص طور پر اکانومی کے حوالے سے. ویسے تو خود وہ کتنا شکار ہے، 10 لاکھ امریکی کرونا میں ہلاک ہو چکے ہیں. ذرا بریک کی طرف چلتے ہیں تو پھر آئیں گے مزید امریکی صدر کی کامیابی کے دیگر پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ویلوی حاضر ہے اور میرے ساتھ ہیں محترم جلیل عباس جیلانی صاحب.
امریکہ میں سفیر رہے, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے یہ آنر ہی حاصل ہوا. پاکستان میں آسان نہیں ہوتا, لیکن جب میں واشنگٹن گیا اور امریکن الیکشن کور کی, اور پھر جب واپس آ رہا تھا اور انہوں نے بڑی محبت اور عزت سے مجھے یعنی عزت بخشی, لیکن اس وقت جب جیت چکے تھے ٹرمپ, اور میرا اس وقت بھی سوال یہ تھا ہمارے محترم جلیل عباس جیلانی صاحب سے کہ ٹرمپ کی پالیسیاں پاکستان کے لیے کس طرح فائدہ مند یا نقصان دہ ہوں گی. اب یہ تو 4 سال پرانی بات ہے, لیکن اگر جیلانی صاحب, اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ جس طریقے سے وہ اپنی تقاریر کر رہے تھے, دھمکیاں دے رہے تھے ایک نسل پرست کی حیثیت سے مسلمانوں کے خلاف, ریجن کے خلاف, اتنا تو کچھ نہیں ہوا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس پورے دور میں پاک امریکن ریلیشن جو روایتی طور پر یعنی کوئی بہت اگر آئیڈیل نہیں رہے, اچھے نہیں رہے, زیادہ خراب ہوئے جلیل بھائی؟ جی مجاہد صاحب, بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ کے 4 سال گزرے ہیں اس کے اندر ان کی پالیسیز کی وجہ سے نہ صرف امریکہ کے اپنے اندر کانٹرڈکشنز ڈیولپ ہوئیں, بلکہ امریکہ کے بیرونی ممالک کے ساتھ, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ تعلقات بھی کافی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نمایاں کمی آئی. ان کے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں بھی انہوں نے کافی آرگنائزیشن سے ودرا کیا. جو یورپینس کے ساتھ بھی ان کے جو ریلیشن جو پہلے ٹریڈیشنلی بڑے اسٹرانگ رہے ہیں امریکہ کے, اس میں بھی کافی کمی کا سامنا پڑا. پھر یہ تھا کہ چائنا کے ساتھ انہوں نے بہت ہی زیادہ ایک کنفرنٹیشن والی پالیسی اڈاپٹ کی, جس کا ہمارے ایشیا کے اوپر کافی اس کا نیگیٹو اثر ہوا. پاکستان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 4 سال ایک طرح سے ویسٹڈ ایئرز تھے. میں ان کو ویسٹڈ ایئرز اس لیے کہتا ہوں کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران ہمارا ایک, جس کا پریزیڈنٹ بائیڈن ایک بہت ہی ایک اہم حصہ تھے, اس میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک صحیح سمت میں جا رہے تھے. اس میں ایک ہمارا ہائی لیول ڈائلاگ ہوا کرتا تھا, ہمارے ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ تھا, اور ورکنگ گروپس بنے ہوئے تھے جس میں ڈیفنس کوآپریشن ہماری چل رہی تھی, ہماری اکنامک کوآپریشن چل رہی تھی, کوآپریشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی چل رہی تھی, اور ٹریڈ اینڈ اکنامک ریلیشنز ہمارے آگے بڑھ رہے تھے. اور پھر یہ تھا کہ ہمیں جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں بھی اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران کوئی کرٹیسزم کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن جلیل بھائی, اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمارے جیسے ملکوں میں سوری ٹو سے جو لیڈر ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو اب تو خیر آپ ریٹائرڈ ہو گئے, اس میں آپ کو کہنے میں حرج نہیں ہوگا, پیپلز پارٹی کا نام سمجھا جاتا ہے بھٹو صاحب, شریف نون لیگ کا شریف خاندان, اب یعنی یہ تو عام طور پر پرسنالٹی امپورٹنٹ ہوتی تھی. امریکہ کے بارے میں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ چاہے ڈیموکریٹ آئیں یا ریپبلکن کوئی فرق نہیں پڑتا, صدر کوئی بھی ہو بہت کم فرق پڑتا ہے. ٹرمپ ایک ایسے ضرور آئے تھے جو اپنے ایک آؤٹ سائڈر تھے اس لیے بھی کہ انہوں نے بہت چیزیں چینج اس میں لائے. اب ہم جو ہیں جو بائیڈن سے جو توقعات رکھیں, اب اس میں دوحہ ٹاک بھی امپورٹنٹ ہے. پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ دوحہ ٹاک انہوں نے ایک کارڈ کے طور پر کرا, ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کیا کہ چاہے الیکشن کے لیے. تو ہم یہ سمجھیں کہ جو بائیڈن صاحب نے, اور آج میں تقریر بھی ان کی بڑی ایک ایز اے اسٹیٹمنٹ اسپیچ تھی جس میں انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ جی کیپٹل ہل پر حملہ ہو گیا. ہمارے یہاں تو خیر حملے ہوتے رہتے ہیں پارلیمنٹ وغیرہ سب پہ. تو ہم بہت ہی, اگر میں گارڈڈ لفظ میں پوچھوں کہ جو بائیڈن کی پالیسیاں پاکستان کے لیے مستقبل میں بہتر ثابت ہوں گی جلیل بھائی؟ جی, مجھے کافی اس معاملے میں آپٹیمسٹک ہوں کہ بائیڈن کے زمانے میں پالیسیز بہتر ہوں گی, اور اس کی چند وجوہات ہیں, 4-5 میں لسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں. ایک تو جو جس طرح میں نے کہا کہ اوباما ایڈمنسٹریشن جس کا حصہ تھا اس میں ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈائلاگ چل رہا تھا, تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ پریزیڈنٹ الیکٹ وہ اس ڈائلاگ کو, ہائی لیول ڈائلاگ کو ریوائیو کریں گے, کیونکہ وہ نہ صرف پاکستان کے مفاد میں ہے بلکہ امریکی مفاد میں بھی ہے کہ اس قسم کا ڈائلاگ ہو, تاکہ نہ صرف خطے کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر ایک اچھی طرح سے گفتگو ہو اور معاملات آگے بڑھے, بلکہ انٹرنیشنل
لیول کے اوپر بھی جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن چلے. دیٹ از نمبر ون. سیکنڈ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن اپنی ٹیم لے کے آئے ہیں وہ ٹیم بھی بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ سالڈ ٹیم ہے. سالڈ ٹیم اس طرح سے کہ انہوں نے یہ تمام پروفیشنل لوگوں کو آگے لے کے آئے ہیں. ان لوگوں کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کا کئی سالوں کا ایک تجربہ ہے. اور یہ تمام لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چاہے وہ ڈائریکٹر CIA بل برنز ہوں, چاہے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹونی بلنکن ہوں, یا جیک سلیوان ہو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, جو کہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں. تو یہ تمام لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ماضی میں بھی ان کے کافی مراسم رہے ہیں اور اچھی طریقے سے ہمارے وہ ایک ڈائلاگ کا حصہ رہے ہیں. اور ان کے ہوتے ہوئے کافی معاملات میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری آئی. شکریہ جلیل عباس جیلانی صاحب. ابھی تو آئے وہ کہتے ہیں جمعہ 8 دن کیا, ابھی تو گھنٹے بھی نہیں ہو گئے, لیکن یقین مستقبل میں ہم زیادہ جو بائیڈن حکومت کے حوالے سے گفتگو کر سکیں گے. میں کوشش کروں. صوفیہ جمال سینئر جرنلسٹ ایشیا نگار لاس اینجلس میں ہوتی ہیں. صوفیہ, میں کوشش تو کر رہا تھا کہ صوفیہ جمال صاحبہ سے رابطہ کروں, اور یقیناً اس وقت وہ کیونکہ یہاں سے گئی ہیں, کافی کور کر رہی ہیں. رانا رمضان صاحب ہمارے لائرز جہاں رہے ہیں وہاں پاک امریکن تعلقات کو قریب سے دیکھتے رہے ہیں. اور جلیل عباس جیلانی صاحب جو میں نے کہا نا کہ امریکہ میں سفیر رہے, اور اس وقت رہے جب ٹرمپ صاحب پاور میں آئے تھے اور انہوں نے بڑے مشکل وقت کو فیس کیا تھا. آج ویسے بھی ہم ذرا تاخیر سے آئے اور ساری توجہ بھی لوگوں کی اسی پر تھی نا کہ دیکھا جائے کہ اور یہ ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اگر آپ اس پوری سیلیبریشن کو دیکھیں, جو خوف تھا, ٹینس تھی, جس کا ذکر سارا رما کر رہی تھیں, اور جو حملہ ہوا تھا خاص طور پر کیپٹل ہل کے بعد, آج بھی بڑا سیکورٹی کے انتظامات تھے کہ کہیں دوبارہ کوئی اس طرح کی ٹرمپ کے حامی حملہ نہ کریں. لیکن ایسا نہ ہو سکا, بلکہ ٹرمپ صاحب کو واشنگٹن چھوڑ کر جانا پڑا. اور ساتھ ہی جو ماحول تھا وہ جس طرح جشن منایا جا رہا تھا, اور امریکہ کی ایک بہت بڑی انٹرنیشنل فیم گلوکارہ جس وقت گا رہی تھیں اور پھر قومی ترانہ, اسے لگا کہ امریکنز جو ہیں انہوں نے اپنے کو بڑا ریلیف انہیں ملا, بڑا ریلیکسیشن کا ماحول ملا. اور ہم تو یہی کہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا جو بائیڈن کے آنے سے پاکستان کے لیے ٹرمپ کے مقابلے میں حالات بہتر ہوں گے, خاص طور پر اکانومی کے حوالے سے, کیونکہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اکانومی ہے. وہ کہ خود امریکہ بھی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ, آپ کو علم ہے کہ کرونا فیس کر رہا ہے. 10 لاکھ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں جس کا ذکر کر رہے تھے. تو ابھی تو جو بائیڈن صاحب آئے ہیں, امریکہ میں پرسنالٹیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی, وہاں کی جماعتیں, وہاں کی کانگریس, وہاں کی سینٹ. دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس حد تک کس طرح جو بائیڈن حکومت میں اپنی جگہ بناتے ہیں, ان سے ریلیشنز بناتے ہیں. GTV سے مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے.